یہ بات بظاہر بہت حیران کن ہے کہ جن ملکوں میں زندگی کی سب سے بہتر آسائشیں اور سہولتیں ہیں وہاں خودکشی کی شرح بہت زیادہ ہے۔ ان ملکوں میں بچپن ہی سے سہولتیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں اور 25-30 برس کی عمر تک لوگ کم و بیش اپنی خواہشات کی تکمیل کر لیتے ہیں۔ کار، گھر، کلب، پارٹیاں، ڈریسز، فوڈ، شادی، گرل فرینڈ، بوائے فرینڈ، اس کے علاوہ باقی سب علم غلم اور اوپر سے ہر کام کی آزادی۔ ایک وقت آتا ہے کہ یہ چیزیں روٹین بن جاتی ہیں اور اکتاہٹ کا عالم طاری ہونے لگتا ہے اور یہ لوگ سوچتے ہیں واٹ نیکسٹ، یعنی اب کیا کیا جائے۔ اس کے بعد پرورشن کی طرف آ جاتے ہیں۔ الٹی سیدھی حرکتیں، خلاف معمول اور خلاف فطرت حرکات۔ ان کے بعد پھر سوال اٹھتا ہے واٹ نیکسٹ، اور پے در پے ان سوالوں سے گزرنے کے بعد آخر میں نیا تجربہ موت ہی رہ جاتی ہے، چنانچہ خودکشی کرتے ہیں۔ ممکن ہے خودکشی کے بعد بھی ان کی باڈی سے واٹ نیکسٹ کی آواز آتی ہو۔ ہمارے ہاں بھی طبقہ عمرہ میں اس طرح کے کیس موجود ہیں، جن میں سے کچھ ہولناک واقعات کی باز گشت گزشتہ دنوں اخبارات میں دکھائی دی۔ اس کے برعکس ہمارے معاشرے میں خودکشی کے زیادہ تر کیس غربت، افلاس اور محرومیوں کے نتیجے میں ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ ان خلاف معمول سرگرمیوں میں جنس کی فراوانی بھی بہت گل کھلاتی ہے، جس کی جھلکیاں ان ملکوں میں تیار ہونے والی ایکس ریٹڈ فلموں میں نظر آتی ہیں۔ نارمل طریقوں سے ہوتے ہوئے اب نارمیلٹی کی طرف سفر شروع ہو جاتا ہے، جس کا کوئی اختتام نہیں، لیکن بنیادی طور پر معمول سے ہٹی ہوئی سرگرمی ہے اور اس میں حد سے بڑی ہوئی انوالومنٹ حیوانیت کی طرف لے جاتی ہے، اور وہ کچھ ہوتا ہے جو دیکھتے ہوئے ابکائی محسوس ہوتی ہے۔ واٹ نیکسٹ کے زمرے میں نارمل لائف گزارتے گزارتے قتل و غارت گری کا سفر بھی شروع ہو جاتا ہے۔ ڈھاکہ زنی کے دوران یا لڑائی جھگڑے کے نتیجے میں قتل اس ذیل میں نہیں آتا، بلکہ آپ نے اکثر اس نوع کی خبریں پڑھی ہوں گی کہ یونیورسٹی کا طالب علم اکتائی ہوئی زندگی میں ایکسائٹمنٹ کے لیے فائرنگ کر کے 10-12 افراد ڈھیر کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ سیکنڈینیوین ممالک کی فلاحی مملکتوں میں جہاں زندگی کی آسائشوں کی تمام تر ذمہ دار وہاں کی حکومتیں ہیں، یکسانیت سے اکتائے ہوئے افراد کوئی نیا چند چڑھا دیتے ہیں۔ میں نے ان ملکوں میں چند برس گزارے ہیں۔ وہاں ایک بہت بڑا مسئلہ 6 مہینے کا دن اور 6 مہینے کی رات بھی ہے۔ ناروے میں قیام کے پہلے دن میں رات ہونے کا انتظار کرتا رہا، مگر وہاں صرف شام ہوئی، اور وہ بھی اتنی روشن کہ زمین پر گری ہوئی سوئی بھی نظر آ جائے۔ گرمیوں میں رات صرف 1 گھنٹے کی ہوتی ہے، 1 بجے سے 2 بجے تک۔ اس کے بعد پھر سورج نکل آتا ہے۔ ہمارے ہاں تو رات ہی رات ہے، صبح کی رات تو تکتے آنکھیں تھک گئی ہیں۔ چنانچہ اس یکسانیت کے سبب ان ممالک میں خودکشی کی شرح دوسرے ترقی یافتہ ملکوں سے زیادہ ہے۔ کینیڈا سیکنڈینیوین ملکوں میں نہیں، مگر یہ بھی فلاحی مملکت ہے۔ میں نیاگرا فال دیکھنے گیا تو معلوم ہوا کہ اس کے آغاز پر نوجوان خود کو کسی ڈرم میں بند کر کے اسے آبشار میں گرا دیتے تھے اور یوں زندگی کی سہولتوں سے جان چھڑا لیتے تھے۔ اس نوع کی پے در پے وارداتوں کے بعد وہاں پولیس متعین کر دی گئی۔ بہرحال بات یہ ہو رہی تھی سیکنڈینیوین ممالک قطب شمالی کی، جہاں 6 مہینے کے دن اور 6 مہینے کی رات زندگی سے اکتاہٹ کا سبب بنتی ہے۔ اس حوالے سے ایک بہت مزے کا شعر کسی نے کہا ہے، جی چاہتا ہے قطب شمالی میں جائیں، تنگ آ گئے ہیں روز کے شام و سحر سے ہم۔ صورتحال یہ ہے کہ کوئی سہولتوں سے تنگ ہے اور یہ سہولتیں اتنی فراواں ہیں کہ واٹ نیکسٹ جینے نہیں دیتا، اور ایک ہم ہیں کہ ہمیں زندگی گزارنے کے لالے پڑے رہتے ہیں۔ ہمارے ہاں امام ضامن ہوتا ہے، وہاں نظام ضامن ہے، تاہم ہمارے ہاں بھی ایک اقلیت اس قسم کی صورتحال سے دوچار رہتی ہے، جس کا خوبصورت نقشہ قمر جلال آبادی کی اس غزل میں نظر آتا ہے۔ کر لوں گا جمع دولت و زر، اس کے بعد کیا؟ لے لوں گا شاندار سا گھر، اس کے بعد کیا؟ میں کی طلب جو ہوگی تو بن جاؤں گا میں رند، کر لوں گا میں قدوں کا سفر، اس کے بعد کیا؟ ہوگا جو شوق حسن سے راز و نیاز کا، کر لوں گا گیسوؤں میں سحر، اس کے بعد کیا؟ شعر و سخن کی خوب سجاؤں گا محفلیں، دنیا میں ہوگا نام، مگر اس کے بعد کیا؟ موج آئے گی تو سارے جہاں کی کروں گا سیر، واپس وہی پرانا نگر، اس کے بعد کیا؟ ایک روز موت زیست کا در کھٹکھٹائے گی،
بجھ جائے گا چراغ قمر، اس کے بعد کیا؟ اٹھی تھی خاک، خاک سے مل جائے گی وہیں، پھر اس کے بعد کس کو خبر، اس کے بعد کیا؟ To watch and listen to more informative videos and Urdu, English columns, subscribe to our YouTube channel. Zigzag News explores literature.